کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے اختتام پر یا بیچ میں سجدہ تلاوت ہے، ان میں یہ سورہ علق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اختتام پر سجدہ بھی کیا ہے اور نہ بھی کیا ہے۔ تو بعض ائمہ نے یہ استدلال کیا کہ شاید واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ امام اعظم نے اور صحابہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا یہ آپ کی آسانی کے لیے، مطلب یہ ہے کہ فوری ضروری نہیں ہے، بعد میں کر لو۔ اور علماء کہتے ہیں کہ آسانی اس میں بھی ہے کہ بڑے مجامع کے اندر سجدہ کرنے سے کبھی لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بس رکوع میں ہو گیا، نیت کرے تو بہت اچھا، ورنہ بغیر نیت کے بھی رکوع میں سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت پڑھنے کے بعد آپ نیچے اترے اور باقاعدہ سجدہ فرمایا اور پھر آپ چلے بھی گئے اور نہیں کیا، تو علماء نے استدلال کیا کہ یہ علی الفور نہیں ہے، علی التراخ ہے، یعنی اگر اس وقت نہ ہوا بعد میں بھی کیا جائے گا۔ سجدہ تلاوت چونکہ نماز کی ایک قسم ہے اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وضو فرض ہے، تو جمہوری امت کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا چاہیے۔ بے وضو آدمی سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر نہ کرے۔ بعض علماء نے یہ خیال کیا کہ اس میں سہولت ملحوظ ہے، انہوں نے عام حالات میں بھی اجازت دے دی۔ پھر یہ خیال کیا کہ جنازے میں بھی نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قاعدہ ہے، من حیث الذکر والدعا ہے جنازہ، اس میں بھی تخفیف اور نرمی کا خیال کیا جس میں غلطی ہو گئی۔ اصل میں کسی مسئلے کو مسئلے کی حد تک چلانا یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، فقیہ کا۔ غیر فقیہ اور مجتہد اس میں اتنی آسانیاں پیدا کر دے گا کہ اس کا وجود ختم کر دے گا۔ وجود بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم قرآن مجید کی سورت ترتیب سے پڑھتے ہیں، صحابہ ایسا نہیں پڑھتے تھے، وہ نزول کے ساتھ پڑھتے تھے، انہیں علم النزول حاصل تھا، ان کے سامنے نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی پہلی رکعت میں سورت کہف اور دوسری میں سورت یوسف تلاوت فرماتے تھے، کیونکہ نزول میں کاف مقدم ہے اور سورت یوسف مؤخر ہے۔ ہمیں اس طرح اجازت نہیں ہے، ہم علم النزول میں تقریباً نہ جاننے کے برابر ہے۔ ورنہ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں اشراق کی پہلی رکعت میں سورت نوح پڑھوں، وہ نزول میں 72 ہے، میرے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ نور السماوات والارض سورت نور، وہ 102 103 نزول میں بہت بعد میں آئی۔ تو میں نے ایک یا دو دفعہ اس پر عمل کیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ فاتحہ پہلے پڑھ لے، نہیں کہ اقرا بسم ربک الذی پہلے پڑھے، فاتحہ بعد میں پڑھے، کیونکہ اقرا تو پہلی سورت ہے جو نزول ہے، اور فاتحہ بعد میں فوراً سمجھ گیا۔